أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء الحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. احشروا الذین یعنی فرشتوں سے کہا جائے کہ احشروا اکٹھا کرو الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم اور ان کے جوڑوں کو یا ان جیسے ہی لوگوں کو، وما کانوا یعبدون اور انہیں بھی جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ دوسرے جن کی عبادت کرتے ان کو بھی اکٹھا کرو، فہدوہم الی صراط الجحیم اور ان کو صراط جہنم یعنی جہنم کا راستہ دکھاؤ، واقفوہم اور روکو انہیں، انہم بے شک وہ مسئولون سوال کیے جائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا۔ مالکم لا تناصرون کیا ہوا تمہیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، بل ہم الیوم مستسلمون بلکہ وہ آج کے دن تو مستسلمون بہت فرما بردار بنے ہوئے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اقبلا اور متوجہ ہوں گے، بعضهم علی بعض ایک دوسرے کی طرف، یتساءلون اور آپس میں سوال کریں گے۔ قالو وہ کہیں گے، انکم بے شک تم، کن تم تأتون ہمارے پاس آیا کرتے تھے، عن الیمین دائیں طرف سے، اس کے یمین کے اور تین معنی ہیں اصل میں، ہم بات ڈسکس کرتے۔ قالو انہوں نے کہا، بل لم تکونوا بلکہ تم خود ہی مومنین، تم مومن نہیں تھے، وما کان لنا اور نہیں تھا ہمارے لیے، علیکم تم پر کوئی، من سلطان کوئی زور، تم پہ کوئی زور نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم خود ہی طاغین سرکش یعنی بغاوت کرنے والے لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا اور حق ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، ان لذائقون کہ بے شک ہم لذائقون یقیناً مزہ چکھنے والے ہیں۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ اور پس ہم نے گمراہ کیا تمہیں، انا بے شک ہم کننا تھے غاوین ہم خود بھی گمراہ تھے، یعنی ہم خود بھی گمراہ تھے تو ہمیں بھی گمراہ کیا۔ فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ یومئذ اس دن فی العذاب عذاب میں مشترک ہوں گے، یعنی سب ایک ساتھ شریک ہوں گے۔
انا کذالک، بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نفعلو دیتے ہیں، بالمجرمین مجرموں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل، انہم یہ وہ لوگ ہیں، کانوا اذا قیل جب انہیں کہا جاتا تھا، جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یستکبرون تو وہ تکبر کرتے تھے، ویقولون اور وہ یہ کہتے تھے ائنا، کیا بے شک ہم، لتارکو کیا ہم چھوڑنے والے ہیں، آلہتنا ہمارے الہوں کو، ہمارے معبودوں کو، لشاعر مجنون ایک شاعر جو دیوانہ ہے، اس شاعر کے لیے ہم کیا اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق، حالانکہ یہ تو جاء بالحق، وہ تو حق کے ساتھ آیا ہے، حق لے کر آیا ہے، اور صدق المرسلین اور اس نے تو مرسلین کو، رسولوں کو سچ کیا، سچا ثابت کیا ہے۔ انکم بے شک تم، لذائق العذاب العلیم بے شک تم ضرور مزہ چکھنے والے ہو یا عذاب دردناک عذاب کا۔ وما تجزون اور نہیں دیے جاؤ گے تم بدلہ، الا مگر ما کنتم تعمل اسی کا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی بدلہ وہی ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو یہاں آج ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی کافروں کا، مشرکین کا حشر بیان کر رہے ہیں، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں احشروا الذین ظلموا، کہ فرشتوں سے کہا جائے گا یہاں پہ کہ ان کو، ظالموں کو اکٹھا کر لو، یعنی ظالموں سے مراد یہاں صرف وہی لوگ نہیں جن نے دوسروں پر ظلم کیا، بلکہ قرآن کی اگر اصطلاح میں دیکھا جائے تو ہر شخص، ہر وہ شخص ظالم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں بغاوت کی، سرکشی کی، یا نافرمانی کی راہ اختیار کی۔ تو یہاں جو مراد ہے، اللہ ان سے مراد، ظالموں سے کفار اور مشرکین ہیں، یعنی جو کفار اور مشرکین جو تھے ان کو یہاں پہ ظالم کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں آگے جو آ رہا ہے دلیل آگے آ رہا ہے، من دون اللہ، معبودوں کو جان، یعنی کہ ان کے اللہ کے سوا جو دوسرے معبود ہیں ان کو بھی جہنم کی طرف لے جاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہوں تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تو اسے وہی لوگ ہوں گے جو مشرک ہوں گے یا کافر ہوں گے، ان کے لیے کہا جائے گا ان کے لوگوں کو اکٹھا کر لو، وہ شر ظالم وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو بھی یا ان کے جوڑوں کو بھی، یا وہ لوگ جو انہی جیسے ہیں، یعنی صرف یہ نا ازواج کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو بس بغاوت میں یا نافرمانی ان کے ساتھ تھے، انہی جیسے لوگ جو باغی سرکش لوگ تھے، نافرمان تھے، تو ان کو لوگوں کو ان کو اکٹھا کر لو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایک قسم کے مجرموں کو الگ الگ جتھوں کی شکل میں جمع کیے جائیں، یعنی جو شرابی ہیں ان کو الگ سے جمع کر لو، جو زانی ان کو الگ کر لو، جو اور مشرک ہیں ان کو الگ کر لو، ہر کسی کو اسی حساب سے، جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، کسی کو الگ الگ ان کے آپ الگ الگ اکٹھے کر کے ان کے گروہ بنا، ایک یعنی ان کے الگ الگ جتھے بنا دیے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ازواج وما کانوا یعبدون، اور ان لوگوں کو بھی جن کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی صرف وہ نہیں کہ جو عبادت کرتے تھے، ان کو بھی جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جن کی اوروں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو سب کو، ان کو بھی اکٹھا کر لو، من دون اللہ وحدوہم الی صراط، اور ان کو راستہ دکھاؤ جہنم کا، جہنم کا، یعنی کہ یہ ان کو اصل میں تو ہدایت سے مراد یہ تو نہیں کہ یہاں ان کا مذاق مذاق اڑانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ جہنم کا، ان کو جہنم کی طرح راہ دکھاؤ نا ان کو، جن کے اور ان سب کو، لوگوں کو جن کے جوڑے اکٹھے خود کو بھی، اور جن کو سب کو ان کے جہنم کی راہ کی طرف لے چلو۔ پھر جب لے کے جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو، ان کے کہیں گے فرشتوں وقفوہم انہم مسئولون، ان کو ذرا روکو، ان سے سوال کیے جائیں، ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جیسے بتایا من دون اللہ وقفو انہم مسئولون، ازواج وما کانوا یا جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ہاں، معبود سے اصل میں دو قسم کے معبودوں کی، دو قسم کے، جس طرح ایک تو وہ انسان اور شیاطین جن کی اپنی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کریں، ایک تو وہ معبود ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو بت ہیں یا درخت ہیں یا اور کو جن کی پرستش دنیا میں لوگ کیا کرتے تھے، تو ان کی پہلی قسم کے تو معبود تو خود مجرمین میں شامل ہوں گے، اور انہیں کی تو سزا کے طور پر جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا، کیونکہ وہ خود چاہتے تھے کہ ہماری بندگی کی جائے اللہ کو چھوڑ کے، تو ان کو بھی یہ جو آیا من دون اللہ، ان کو بھی راستہ دکھاؤ، تو وہ بھی جہنم میں کا راستہ دکھایا جائے گا۔ دوسری قسم کے معبود جو
یا جن کے کالے بوت ہیں، یا جن کو درختوں کی یا کسی اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کو ان کے ساتھ اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ وہ انہیں دیکھ کر ہر وقت شرمندگی محسوس کریں، اور اپنی حماقتوں پر ماتم بھی کریں کہ ہم کن کو پوجا کرتے تو خود جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ یہاں ان معبود کو دو قسم کی دیے بتائی جا رہی ہے۔ پھر ان سے کہا جائے کہ وہ نہم مسئول، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے ہم سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، مالا کم لا تناصرون، کیا ہوا تمہیں آج تو ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ یعنی کہ ان سے سوال کیا جائے گا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے۔ ان کو ٹھہراؤ، پوچھو دنیا میں تو یہ کفر و شرک میں اور دوسرے برے اعمال میں دوست تھے، ایک دوسرے کے جھوٹے معبود بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے، وہاں پر تو ایک ساتھ تھے۔ جیسے سورہ حامیم سے تو ہے نا، جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کی قسمیں الگ الگ بنا دی جائیں گے، قسم بنائی جائیں گی، ان کے معنی انہیں روک کر رکھا جائے گا، ہر قسم کو ایک جگہ پہ بلایا جائے گا، اور پھر سے ان سے پوچھا جائے گا آج ایک دوسرے مدد نہیں کر رہے، حالانکہ وہ دنیا میں تو تم بڑی مدد کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو صاف کہا کرتے تھے، کیونکہ نحن جمیع منتصرون جیسے سورہ قمر میں ہے کہ ہم ایک جماعت ہیں جو بدلہ لے کر رہنے والے ہیں، وہاں تو کیا دعویٰ کرتے تھے کہ قیامت کے دن ہمارے معبود ہمیں بچا لیں گے، اب تمہیں کیا ہوا کہ دوسرے مدد نہیں کر رہے؟ اب بڑے تم لوگ جو بڑے فرما بردار بن گئے، ولیوم الیوم مستسلمون، آج تو بڑے فرما بردار ہیں، جو کہا جا رہا ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور سچ جھکا کے کھڑے ہوئے بھی ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بالکل فرمانبردار بن گئے، کوئی جواب نہیں دے رہے، بن کے ساری تکڑ پھون کی جاتی رہی، پوری طرح عاجز و فرمانبردار بن کے کھڑے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہوں گے تو یہاں نہیں، اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا یہ رہے ہیں کہ جیسے یہ اس کو اگر آپ دیکھیں جیسے ایک منظر جیسے نظر آتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہوگی، بڑے بڑے اکڑ پونج جو ہاں مجرم بہت بڑے بڑے ظالم بنے ہوئے تھے، ان کے کسی بھی مزاحمت کے بغیر وہ کاندھا جہنم کے تو جا رہے ہوں گے، کہیں کوئی بادشاہ ہز میجسٹی صاحب دھکے کھا رہے ہوں گے درباروں میں سے، کوئی اعلیٰ حضرت کوئی بچانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھے گا، کوئی دنیا کا فاتح اور کوئی ڈکٹیٹر انتہائی ذلت کے ساتھ چلا جا رہا ہوگا، اور اس کا لشکر خود اسے سزا دینے کے لیے پیش کر دے گا، کوئی پیر صاحب یا کوئی اور صاحب یا کوئی فادر سمجھے واسطے جہنم ہو رہے ہوں گے، اور مریدوں میں سے کوئی کسی کو فکر نہیں ہوگی کہ صاحب ہمارے صاحب کی توہین کی جا رہی ہے، کہیں کوئی لیڈر ایسے جا رہے ہوں گے جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، ان کے چاہنے والے دنیا میں جو ان کے نعرے لگایا کرتے تھے وہ سب وہاں ان کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں گے۔ حالت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں نقشہ اس طرح کا نقشہ کھینچ کر یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسان اور انسان کے جو تعلقات اپنے رب سے بغاوت پر مبنی ہیں، وہ کسی طرح بھی آخرت میں ہر حال میں ٹوٹ کر رہ جائیں گے، اور یہاں جو لوگ ہونا کہ ہم ہی ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اس غرور میں مبتلا ہے، وہاں ان کا تکبر کس طرح خاک میں مل جائے گا، کوئی نہیں پوچھے گا، سب جہنم کی طرف ہاں کے لے جائے جائیں، پھر کہا جائے ان کو ٹھونس دو ان کو جہنم میں، جیسے ہم پڑھیں گے آگے، ٹھونس دو اچھی طرح سے، دھکے مار مار کے ان کو وہاں پہ جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو یہاں یا پھر وہاں پہ پہنچ کے واقع بعد والا بات یتساءلون، پھر ایک دوسرے سے سوال بھی کریں تو متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یا پھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات کریں گے، قالوا انکم کنتم تاتون علی الیمین، وہ کہیں گے کہ یہ تم ہی تھے جو تھے ہمیں آیا کرتے تھے، ہمیں ہر طرف سے آیا کرتے تھے، ہمیں بہکایا کرتے تھے، یعنی کہ ان کا یہی بتایا جائے کہ یمین کے اصل میں عربی زبان میں کئی معنی، ایک تو قوت اور طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم تو کمزور تھے اور تم ہم پر غالب تھے، اس لیے تم زور سے اپنے دھونس دھاندلی سے ہم پہ گمراہی کی طرف کھینچ کے لے گئے۔ دوسرا اس کے معنی خیر اور بھلائی کے بھی، یمین جیسے خیر اور بھلائی کے لیے بھی آتا ہے، دایاں ہاتھ جیسے ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خیر خواہ بن کر ہمیں دھوکہ دیا، تم نے یہ یقین دلایا کہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ صحیح راہ ہے، وہی ہے حق کی راہ، بھلائی کی راہ یہی ہے، اس لیے ہم تمہارے فریب میں آ گئے۔ تیسرا یمین کے معنی ایمن جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس قسم کے معنی میں بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں یہ یقین دلایا کہ حق وہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو، یعنی تم نے ہر طریقے سے ہمیں بیوقوف بنایا، کوئی تم نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں، یعنی کتنے طریقوں سے جو ہے اس کو ان کو بیوقوف بنایا گیا، یعنی کہ اندازہ لگائیں یہ اس کلام اللہ کے کلام کا اعجاز ہے کہ ایک ہی جملے میں ایک لفظ میں کتنے طریقے، تینوں طریقے استعمال کر لیے، کیونکہ ان کے سرداران جو گمراہ کرنے کے لیے سارے طریقے استعمال کیا کرتے تھے، تو مقصد یہ ہے کہ کمزور لوگوں کا مقصد یہاں اپنے گمراہی کی ذمہ داری ان سرداروں پر ڈالنا ہوگا تاکہ وہ عذاب سے بچ جائیں،
مگر بچے گا کوئی نہیں، وہ بھی جائیں گے اور وہ بھی جائیں گے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کل بل وہ جواب دیں، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود ایمان والے نہ تھے۔ یعنی ان کے سردار میں جواب دیں گے کہ پہلا یہ کہ دنیا میں ہم تمہارے کفر کا سبب نہیں تھے، بلکہ تم نے خود اپنی مرضی سے ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ اس پر کفر کو ترجیح دی۔ تم تو کفر کا تمہارے خود ذات اپنی یہی چاہتی تھی تم ایمان لانے کے، تمہارا دل ہی نہیں کرتا کہ ایمان لے کے آئے، تو میں تو اگر دل کرتا تو تم ایمان لے آتے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں تم خود ہی مومن نہیں تھے، اور وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا کو تم پہ زور تو نہیں چلتا تھا، یہ تو نہیں نا کہ ہم تم پہ کوئی زبردستی تمہیں ہم کھینچ کے لے آئے اور پکڑ کے لے آئے کہ جو تم نے ہر حال میں کفر کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کری، بلکہ انتم کن قوم طاغین، تم تو خود جو تھے وہ ایسے ہی لوگ تھے جو سرکش قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، یعنی تمہارے خمیر میں حد سے تجاوز سرکشی بھری ہوئی تھی، اس لیے تم حق کو چھوڑ کر ہمارے پیچھے لگ گئے اور انبیاء کی مخالفت کرتے رہے، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اب یہ تو آپ یہ سمجھ لیں گے کہ ہاں حق علینا قول ربنا، پھر وہ کہیں گے ہاں ثابت ہو گئی ہم پر بات اپنے ہمارے رب کی، انا لذائقون، بے شک ہم عذاب چکھنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جواب دے، یہاں جواب یہ دیا تھا، پھر آپس میں ہی کہیں گے کہ ہاں ہم نے کفر پر قائم رہنے کے لیے جو تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی، بلکہ اصل میں نہ تم ایمان لانے والے تھے اور نہ ہم، جیسے ہم مجرم تھے تو ویسے تم بھی مجرم تھے، لہذا انجام یہ ہوا کہ دونوں ہی عذاب کے مستحق ٹھہر گئے، اور کفر و شرک کی سزا کے طور پر ہمارے رب نے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھر دوں گا، تو وہ وعدہ ہم پہ پورا ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ ان کے پھر یہ ہوگا ہی کہ وہ خود ہی کہہ دیں گے کہ ہاں اب تو ہم ہر حال میں ہم نے جہنم میں جانا ہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی حل رہا ہے نہیں۔ تو پھر وہ وَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، پھر وہ یہی کہیں گے کہ ہاں بس ہم نے تمہیں بہکایا، بے شک ہم خود بھی غاوی، ہم خود بھی گمراہ ہی تھے۔ یعنی کہ یہ ہم پہ تو تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا، بلکہ ہم تو خود گمراہ تھے، اور ظاہر ہے کہ گمراہ سے تو وہ تو گمراہی کی طرف ہی بلائے گا، اس کی توقع یہی کی جاتی ہے، اپنی اپنی وہ تو یقینی بات ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی چاہے گا کہ دوسرے ویسے ہی ہو جائے، تو اسی لیے تاکہ کوئی ایسا کرے گا تو کوئی ملامت ہوا کرنے والا ہی نہ رہے، اسی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں گمراہی کی دعوت دینا ہی تھی، اور یہی ہے تمہارا کام تھا کہ عقل سے کام لے لیتے اور ہماری بات نہ مانتے، اب مرضی سے تم نے کفر اختیار کر لیا تو اس کی ذمہ داری ہم پہ تو نہیں ہے، جب ہم نے تو تمہیں دعوت دی اور تم خود ایسے ہی تھے، تم خود ایسے لوگ تھے تو تم آ گئے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور پھر یہ ہوگا کہ اس دن عذاب میں مشترکون، یہ سب ساتھ ہوں گے، یعنی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی ہوں گے، پیشوا بھی ہوں گے، گمراہ کرنے والے بھی اور گمراہ ہونے والے بھی ایک ہی عذاب میں شریک ہوں گے، نہ کوئی جو پیروی کرے ان کا یہ عذر ہوگا کہ وہ خود گمراہ نہیں ہوئے بلکہ انہیں گمراہ کیا گیا، نہ کوئی پیشواؤں کی اس معذرت کو قبول کیا جائے گا کہ گمراہ ہونے والے خود ہی راہ راست کے طالب تھے۔ مطلب یہ کہ ہر کسی کو اس میں سارے شریک ہو جائیں گے، سب اپنی اپنی گمراہی کے مطابق عذاب میں شریک ہوں گے، جیسے گمراہی میں شریک تھے یہاں بھی شریک ہو جائیں گے، کسی کا کوئی عذر قبول کر کے اسے معافی نہیں دی جائے گی، بلکہ سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک کہتے ہیں کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، یہی ہمارا یہ طریقہ ہے، کیونکہ مجرمین سے مراد یہاں کفار مشرکین ہیں، کیونکہ آگے جائیں لا الہ الا کا تکبر کیا کرتے تھے، تو یعنی ان کے ساتھ ہم یہی شروع کرتے ہیں جس جس طرح وہ جرم میں باہم شریک ہوا کرتے تھے، تو عذاب میں بھی وہ پھر سارے شریک ہی ہوں گے، ایک ساتھ وہ عذاب میں وہی عذاب کا مزہ چکھیں گے جو ایک دوسرے چکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ اس پہ تکبر کیا کرتے تھے، یعنی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جب بھی ان کو کہا جاتا، یہاں عذاب کے اصل میں وجہ بیان کی گئی ہے، یعنی ان کے عذاب کی وجہ یہ کہ جب انہیں کہا جاتا لا الہ الا اللہ تو وہ توحید کا انکار، تو وہ تکبر کیا کرتے تھے، سب سے بڑی حقیقت کو بھی ماننے سے انکار کرتے تھے، اور تکبر اصل میں تو تکبر ہے ہی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا،
تو ایک آدمی نے پوچھا کہ آدمی، یا رسول اللہ، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کہ یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا، تکبر تو حق سے اکڑ جانا، تکبر جو ہے اصل وہ ہے کہ میرا بطرک الحق بطرت الحق و وقامت الناس، اور حق سے اڑ جانا، اکڑ جانا لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے، یعنی لوگوں کو حقیر جانا، اور حق جو بات ہے اس پہ تم اکڑ جاؤ، حق ماننے سے انکار کر دیں، تو یہ اصل میں تکبر ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے تکبر ہی ان کو تکبر لے رہی، تکبر کو یہ کرتے تھا، اس کے بدلے میں یہاں پہ ان کو اٹھانا پڑ رہی ہے جہنم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے فرماتے ہیں نا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں، جو اسے کہہ لے اس نے اپنا مال اور اپنی جان بچا لی، یعنی وہ مسلمان ہو گیا، ہو یہ کہہ دے گا تو پھر مسلمان، اس کی جان بھی آپ کو اس کو مار نہیں سکتے، اس کا مال چھین نہیں سکتے، مگر یہ اسلامی فرمان ہے، اس کا باطنی حساب اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ دل سے ایمان لایا کہ نہیں لایا، اور جس نے اپنے منہ سے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہو گیا، پھر مسلمان اس کی جان اور مال اس کا محفوظ ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تو وہ تکبر کرتے تھے، اس بات پہ آتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کے سوا کوئی کیونکہ انہوں نے تو 360 اور بت پالے ہوئے تھے، اور ہمارے یہاں بھی ابھی بھی ہے کہ اللہ کے سوا ساتھ جب تک دوسروں کو منا لانے، دوسروں کو نہ ملا لیں، مزہ نہیں آتا، جب تک کسی اور بزرگوں کے ان میں شامل نہ کر لیں، کسی اور کو اس میں شامل نہ کریں، تو کہتے ہیں یہ کہ تو ایک اللہ ہی اللہ کی باتیں کرتا ہے، اس کے سوا بزرگوں کی توہین کر رہا ہے۔ تو ہمارا یہاں بھی یہی حال ہے کہ لا الہ اسے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا بھی یہاں بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّ تَارِكُو آلِهَتِنَا لِلشَّاعِرِ کو پھر کہتے ہیں کہ کیا ہم ہمارے الہوں کو اس لیے چھوڑ دیں شاعر کے لیے؟ یا نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شاعر کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، اور شاعر بھی اور پھر مجنون دیوانے، یعنی کہ کیا معبودوں کو جن کی ہم اور ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں، اس سے ہمارے باپ دادا ہمیشہ سے کرتے آ رہے تھے، اس کے دیوانے شاعر ہیں، ان کے لیے ہم چھوڑ دیں؟ ان کا مراد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کہ ان کو کہا جاتا تھا، بلکہ جو آپ دیکھیں تو آپ ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ عقل مند انسان ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، انہیں بھی دیوانہ کہہ رہے ہیں اور شعر کہہ رہے، شاعر کہہ رہے ہیں، حالانکہ شعر سے تو شعر و شاعر ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ تو بلکہ حق لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے تو رسولوں کی تصدیق کی ہے، یعنی وہ نہ کوئی شاعر ہے نہ کوئی مجنون ہے، بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں، اور پھر تصدیق رسولوں کی تصدیق بھی کی، رسولوں کی تصدیق اصل میں کرنے کے یہاں پہ تین معنی، مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سابق رسول کی مخالفت نہیں کی، تو اس لیے اس رسول کے ماننے والوں کے لیے اس کے خلاف تعصب کی کوئی معقول وجہ اگر وہ اس کی مخالفت کرتے تو ہوتی، بلکہ وہ تو اللہ کے تمام پیچھے رسولوں کی تصدیق کرتے تھے ہمیشہ، ہر رسول کی تصدیق کی، ہم تو ویسے بھی کہنا آمن رسول بما انزل الیہ من ربی، ہم جو بھی آئے ہر رسولوں کی ہم تو تصدیق کرتے ہیں، جو آپ سے پہلے بھی آئے سب کی تصدیق کرتے ہیں، تو ان کو یہ تھا وہ تو تصدیق کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ وہ کوئی نئی اور نرالی بات لے کر نہیں آئے، بلکہ وہی بات پیش کرتے تھے جو شروع سے ہی تمام رسول پیش کرتے تھے، یعنی وہ توحید اور رسالت، وہی ایمان لے کے آئے، توحید کی بات جو ہمیشہ سے رسول کر لیتے آئے، ان کو کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تیسرے کہ ان تمام خبروں کے صحیح مستحق بھی وہی تھے جو پچھلے رسولوں نے ان کے بارے میں دی تھی، پچھلے رسولوں نے جو ان کے بارے میں جو خبر دی تھی وہ لے کے آئے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پہلے رسولوں کی تصدیق کی، ان پر ایمان لایا، انہیں ان کے لائے ہوئی شریعت کو سچا قرار دیا، تو آپ تو حق لے کر آئے بلکہ سچے پہلے رسولوں کی تصدیق کرتے آئے۔ انکم لذائقوا العذاب العلیم، تو اب یہ ہے کہ اب تم جو ہے وہ مزہ چکھو، تم یقیناً دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، انکم ذائقو العذاب، مزہ چکھنے والے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقینی بات کو اعلان فرما دیا کہ تم یقین دردناک عذاب چکھنے والے ہو، ایسا کر کے وجہ کیا ہے؟ تم وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور وجہ یہ ہے کہ تم بدلہ دیے جاتے ہو وہ اسی کا بدلہ دیا جائے گا وہ جو تم کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی ظلم کرتے بھی نہیں ہے، تمہیں تو صرف اسی کفر و شرک کی اور رسول کو جھٹلانے کی سزا مل رہی ہے جس کا ارتکاب تم دنیا میں کرتے رہے ہو، تم نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنگ کیا، آپ کو اور بھی رسولوں کو جس نے تنگ کیا یا ان کی باتوں کو جھٹلایا، اللہ کو بھی ماننے کو تیار نہیں، اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو جو جو کرتوت تم کر آئے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں اس کے مطابق ہی
سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سزا دیں گے تو عدل کے ساتھ دیں گے، جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کے مطابق ہی اسے سزا ملے گی، جیسا ہم بار بار کہتے ہیں، لیکن جزا جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، ایک کے بدلے 7 بھی دے دے، 10 بھی دے دے، 700 تک دے دے، جتنا مرضی دے دے، اس کی مرضی ہے۔ تو ہمیں یہ سب، ہمیں امید یہی کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں، جو ہم کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ ملے گا وہ، جس انسان کوشش کرے گا اسی کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی کوششیں قبول فرما لے، اور ہمیں بھی ہمارے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اپنے فضل سے جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔